منافق کو علی کے بغض سے پہچان لیتے تھے، بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ، الذی بعد فلا یرا وقرب فشہد النجوى، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین، سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین، لا سیما علی بقیۃ اللہ فی الارضین وحجتہ علی العالمین، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين، من يوم ظلمهم وغصبهم وعداوتهم إلى يوم الدين، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، ماہ عزا آیا بھی، اور ظاہر سی بات ہے کہ سال میں یہ 10 دن کہیں 10 راتیں کہیں، ہم بڑی شدت سے انتظار کرتے ہیں، اور اب یقین جانیے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ماہ عزا جب آتا ہے تو بڑے انتظار کے بعد آتا ہے، اور جب آ جاتا ہے تو اتنی رفتار سے گزرنا شروع ہو جاتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا۔ ابھی آج ہماری دوسری گفتگو ہے، لیکن بڑی شدت سے مجھے احساس ہو رہا ہے کہ 2 دن اس ایام عزا کے ہمارے پاس مکمل ہو گئے، تیسری شب کا آغاز ہو گیا، چند ہی دن گزریں گے اور شب عاشور ہوگی، شام غریبہ ہوگی۔ جو لمحے بھی ذکر فضائل و مناقب و مصائب اہل بیت سننے میں صرف ہو جائیں، زندگی کا در حقیقت سچا سرمایہ یہی لمحے ہیں۔ ان فضاؤں میں جو ہمارا وقت گزرے کہ جہاں پر ذکر محمد و آل محمد ہوتا ہے، اس اللہ پڑھتے محمد زندگی کا وہ سچا سرمایہ ہے، اور شاید یہی ایام ہیں، یہی لمحے ہیں، یہی ساعتیں، یہی گھڑیاں ہیں جو ہمارا ذخیرہ ہیں قیامت کے میدان میں رب العزت کی بارگاہ میں عقیدت کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے، ورنہ یقین جانے ہمارے پاس زندگی میں کچھ بھی نہیں۔ میں حسب عادت ایک بہت ہی مختصر فقہی مسئلہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں جلدی سے، اور اس کے بعد جو میرا وعدہ تھا کہ کل کے موضوع کو تھوڑا سا مجھے مکمل کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ کل سے عرفان امامت کے موضوع پر، اس کے تقاضے کے موضوع پر جو کل سے بات کریں گے۔ عزیزان، فقہی مسئلہ میں بہت ہی جلدی سے عرض کر دوں اپنی خدمت میں، ویسے ہی میرا مشاہدہ، مجھے نہیں پتا صحیح ہے غلط ہے، اندازہ
لیکن بچاروں کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کے ساتھ شیئر کر لوں. نماز جماعت، دیکھیں فقہی مسئلے کے اعتبار سے نماز جماعت میں جب آپ شریک ہوتے ہیں تو یہ تصور غلط ہے کہ جو کرنا ہے وہ پیش امام نے کرنا ہے. اب دیکھیں نماز میں کلی طور پر دو طرح کے کام ہیں، کچھ ہے جو کرنے کے ہیں، کچھ ہیں جو بولنے کے ہیں. مثلا رکوع کیا جاتا ہے، سجدہ کیا جاتا ہے، قنوت کے لیے ہاتھ اٹھایا جاتا ہے، تشہد کے لیے بیٹھا جاتا ہے. تو یہ تو طے ہے کہ آپ جب نماز جماعت میں شریک ہوتے ہیں تو سارے کے سارے افعال، رکوع ہو گیا، سجدہ ہو گیا، تشہد ہو گیا، قنوت ہو گیا، یہ آپ پیش امام کے ساتھ انجام دیتے ہیں. آپ رکتے نہیں. پیش امام جب رکوع میں جاتے ہیں تو آپ بھی رکوع میں جاتے ہیں، پیش امام جب سجدے میں جاتے ہیں تو آپ بھی سجدے میں جاتے ہیں وغیرہ. تو افعال تو آپ انجام دیتے ہیں پیش امام کے ساتھ. اذکار کا کیا کریں؟ جو پڑھنے والی باتیں ہیں، جو بولنے والی باتیں ہیں، اس کے اندر عام طور پر مشاہدہ یہ کیا گیا ہے کہ مومنین خاموش رہتے ہیں. خاموش نہیں رہنا. آپ نے بھی پوری نماز خود پڑھنی. اب میں بول رہا ہوں، میری بات کو سمجھیے گا اور میں اس کی پوری وضاحت کروں گا کہ پوری نماز پہلے اللہ اکبر سے لے کر آخر میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ لیں یا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ لیں. آپ نے پوری نماز خود بھی پڑھنی ہے. ایک ایک لفظ آپ نے پڑھنا ہے، سوائے پہلی اور دوسری رکعت میں جو الحمد اور سورہ پڑھا جاتا ہے اس کو چھوڑ. یعنی جب پیش امام کی پہلی رکعت الحمد پڑھ لیں، سورہ پڑھ لیں، آپ کو کچھ نہیں پڑھنا، آپ نے سننا ہے خاموشی سے. اسی طرح دوسری رکعت الحمد پڑھ لیں، سورہ پڑھ لیں، آپ نے سننا ہے، بولنا نہیں. اور اگر ایسی نماز ہے جس میں آواز نہیں آتی، مثلا ظہر اور عصر کی نماز، اس میں بھی آپ نے پہلے اور دوسری رکعت میں الحمد اور سورہ میں خاموش رہنا ہے. البتہ یہ اجازت ہے کہ اگر آواز نہ آ رہی ہو تو کوئی سا ذکر کر لو، الحمدللہ، سبحان اللہ، صلوات، لا الہ الا اللہ، کوئی بھی ذکر کر لو. بس پہلی رکعت اور دوسری رکعت اس کے الحمد اور سورہ کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. اس کے علاوہ ہر چیز آپ کو پڑھنی ہے، آہستہ آواز سے پڑھنی، اتنا بلند آواز سے نہ پڑھیں کہ پیش امام ڈسٹرب ہوں، لیکن بہرحال آپ کی آواز نکلنی چاہیے، ہلکی سی آواز، جس کو ہم کہتے ہیں کہ سرگوشی. جب انسان مثال کے طور پر فرض کر لیں ابھی کسی مومن کو دوسرے مومن سے بات کرنی مجلس میں اور وہ نہیں چاہتا ہے کہ مجلس ڈسٹرب ہو، تو وہ کیا کرے گا؟ تو بالکل کان میں ہلکی سی بات کرے گا. وہ اتنی ہلکی آواز ہوگی کہ کسی اور کو نہیں آ رہی ہوگی، لیکن جو برابر میں بیٹھا ہوگا وہ سن رہا ہوگا، اس کے کانوں میں وہ آواز جا رہی ہوگی. اس کو کہتے ہیں سرگوشی کی آواز، عربی میں کہتے ہیں نجوا. تو یہ سرگوشی کی آواز کم از کم اتنی آواز ضروری ہے کہ آپ نے اپنے رکوع کا ذکر، سجدے کا ذکر، سمع اللہ، استغفر اللہ، قنوت، تشہد، یہ سارا کا سارا آپ نے خود بھی پڑھنا ہے. آپ نے خاموش نہیں رہنا. جو پہلی اور دوسری رکعت کا الحمد اور سورہ ہے وہ خاموشی سے سنیں گے. حتیٰ تیسری اور چوتھی رکعت سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ بھی آپ نے خود پڑھنا ہے پیش امام کے ساتھ ساتھ. ذکر رکوع آپ نے پڑھنا ہے، ذکر سجدہ آپ نے پڑھنا ہے. بلکہ اگر آپ کسی وجہ سے تاخیر سے پہنچے نماز میں اور فرض کریں پہلی رکعت میں سو گئی، تو اب جو پیش امام کی دوسری تھی آپ کی پہلی تھی، اس کے الحمد سورہ میں تو آپ خاموش رہیں گے. لیکن جب پیش امام کی تیسری ہوگی اور آپ کی دوسری ہوگی، اب الحمد سورہ ہے تو آپ کو یہ بھی پڑھنا ہے. وہ جو پہلی اور دوسری میں خاموش رہنا تھا اس وقت جب آپ پہلی رکعت میں شریک ہو گئے. لیکن اگر آپ لیٹ پہنچے اور پیش امام کی دوسری رکعت نکل چکی ہے تیسری میں اور آپ کی پہلی بنی یا دوسری بنی، اب آپ کو الحمد سورہ بھی پڑھنا ہے. ایک سوال پڑھ دیجیے گا. ایزان بات ہم نے کل شروع کی تھی اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں بہت ہی سادہ اور آسان الفاظ میں یہ پیغام آپ ایزان کی خدمت تک پہنچاؤں. مجھے سب سے پہلے جو آج ایک بات بہت اچھی لگ رہی ہے، میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں آپ تمام عزیزان کا فرداً اور کچھ افراد کا خصوصاً شکریہ ادا کروں. وہ یہ کہ آج مجھے ماشاءاللہ اس مجلس میں چھوٹے بچے بھی نظر آ رہے ہیں. محمد و آل محمد بلند تر صلوات. اذان میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ سب کا. دیکھیں اس میں دو باتیں ہوتی ہیں. ایک خصوصی شکریہ ہے ان ماں باپ کا کہ جو اپنے بچوں کو لے کر آئے، اور میں کیا شکریہ ادا کروں گا، در حقیقت اس فرش ادا پر آنے والے ہر فرد کا شکریہ مظلوم حسین کی ماں ادا کرتی ہے. ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم
بیوی کے بہاف پر کسی کا شکریہ ادا کریں، لیکن ایک بہت ہی چھوٹا طالب علم ہونے کے ناطے، ممبر پر بیٹھنے کے فرض نبھانے کے ناطے میری ذمہ داری کہ میں شکریہ ادا کروں۔ اور ایک کلی طور پر شکریہ، کیونکہ بعض وقت جب بچے آتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ شرارتیں بھی کرتے ہیں، بہت لمبی دیر تک بیٹھ بھی نہیں پاتے ہیں، تو کچھ ان کا آنا جانا بھی ہوتا ہے، بھاگنا بھی ہوتا ہے، بعض اوقات جو ہے وہ کوئی چیز گرا دیتے ہیں، خدا نہ خاصہ کبھی کوئی چیز نجس کر دی۔ پلیز اس کو برداشت کیجیے، اس کو ٹالریٹ کیجیے، اس پر صبر و تحمل کا مظاہرہ کیجیے، اور جو آپ کر رہے ہیں، اس لیے میں نے کہا کہ میں آپ سب کا عمومی شکریہ ادا کر رہا ہوں اور درخواست کرتا ہوں کہ اس مجلس اعضاء میں اس فرش اعضاء پر اپنے بچوں کو لے کر آئیے، اپنے بچوں کو اس فرش اعضاء سے آشنا کیجیے، اپنے بچوں کو بتائیے عمل سے۔ میں خدا نہ خواستہ ایکسٹریمسٹ نہیں ہوں کہ صاحب کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اور جو ہے وہ آج کی دنیا میں جو اہم ہے بس وہ تعلیم اہم ہے اور اسکول اہم ہے اور وہ اہم ہے۔ یقیناً اہم ہے، میں سے انکار نہیں کرتا، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ بچوں کی تعلیم کو داؤ پہ لگا دیجیے، لیکن میں یہ بھی کہتا ہوں کہ بہرحال اگر آپ غور کریں تو ہم اپنی زندگیوں میں کہیں نہ کہیں اپنے عمل سے اپنے بچوں کو بتاتے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو تعلیم سے زیادہ اہم ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ ہم بتاتے ہیں، ہم چاہیں نہ چاہیں۔ میں اس وقت عقیدے کی بات نہیں کر رہا، ایک ہیومن انڈرسٹینڈنگ کی بات کر رہا ہوں، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ فرض کر لیں خدا نہ خواستہ آپ کے گھر میں آپ کی اہلیہ بیمار ہے، بچوں کی ماں بیمار ہے، اور اتنی شدید بیمار ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اب مجھے بچوں کو چھٹی کروانی ہے۔ ممکن ہے کوئی گھرانہ ایسا ہو جو کہ مولانا ہم اس حالت میں بھی چھٹی نہیں کرواتے، میں ان کی بات نہیں کر رہا، لیکن کچھ ہے جو ایسا حالت میں چھٹی کروا لیں گے کہ بیٹا آج اماں کی طبیعت بہت خراب ہے، آج آپ نے نہیں جانا، آج آپ نے گھر میں رہنا ہے، اماں کا خیال رکھنا ہے۔ تو آپ نے چاہتے نہ چاہتے ہوئے ایک لائن ڈرا کر دی کہ دیکھو بیٹا تمہاری تعلیم اہم ہے، لیکن جب ماں کی طبیعت خراب ہو تو ماں کی طبیعت زیادہ اہم ہے تعلیم کے مقابلے میں۔ سمپل۔ گھر میں فرض کریں کہ شادی کا موقع آ گیا، آپ کے اپنے گھر میں مثلا آپ کے بڑے بچے کی شادی ہے، چھوٹا بچہ اسکول میں جا رہا ہے، تو جس دن شادی کا دن ہوگا، مثال کچھ گھر ابھی بھی ہوں گے ایسے تو کہیں گے نہیں مولانا ہم اس دن بھی چھٹی نہیں کرواتے، میں ان کی بات نہیں کر رہا، لیکن کچھ ہوں گے ایسے گھر کہ جو اس دن بچے کی چھٹی کروا لیں گے، 2 دن 3 دن گھر میں شادی ہے۔ یعنی زبانی بے زبانی سے آپ نے میسج دیا اپنے بچے کو کہ بیٹا تیری تعلیم بہت اہم ہے، لیکن اتنا یاد رکھنا کہ اگر زندگی میں 2 دن ایسے آگے جب بھائی کی شادی ہو رہی تو وہ دن زیادہ اہم ہے تیری تعلیم سے۔ یہ آپ چاہیں نہ چاہیں اپنے بچوں کو میسج دیتے ہیں، بظاہر آپ الفاظ استعمال نہیں کرتے لیکن بچہ میسج لے لیتا ہے، اور جب آپ اپنے بچوں کو میسج دیتے ہیں کہ نہیں بھائی چاہے بھائی کی شادی ہو اسکول جانا ہے، چاہے اماں بیمار ہو اسکول جانا ہے، تو آپ چاہیں نہ چاہیں اپنے بچوں کو میسج دے دیں کہ بیٹا یاد رکھنا تیری تعلیم کے آگے کسی چیز کی حیثیت نہیں ہے۔ کل کو جب یہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں، آپ خود بیمار پڑتے ہیں، بچہ آفس جاتا ہے، کہتا ہے پاپا سوری میں جا رہا ہوں، دوائی آپ کے ساتھ رکھیے کھا لینا، آپ کا دل ٹوٹتا ہے کہ اس بچے نے میرا خیال کیوں نہیں رکھا، اس کو اتنا احساس نہیں ہے کہ میں بیمار ہوں، آج ایک دن چھٹی کر لیتا۔ بابا بچپن میں تم نے خود سکھایا تھا کہ تیرا کیریئر سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، نہ تیرا بھائی امپورٹنٹ ہے، نہ تیری ماں امپورٹنٹ ہے، تیرا باپ امپورٹنٹ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان یہ اللہ۔ اپنے عمل سے ہم نے سکھایا تھا، تو میں چاہتا ہوں اپنے عمل سے اپنے بچوں کو سکھائیں، ان 10 دنوں میں بچوں کو لے کر آئیں اور ان کو بتائیں کہ بیٹا تمہاری تعلیم میں اگر ہرجہ ہو رہا ہے کوئی بات نہیں، کچھ تمہارے نمبر 1 نمبر کم ہو گئے کوئی بات نہیں، کچھ تمہیں ایسا لگا کہ تم کلاس سے پیچھے رہ گئے کوئی بات نہیں، حسین ابن علی ان ساری چیزوں سے زیادہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ اپنے عمل سے اپنے بچوں کو سکھائیں۔ مجھے اندازہ ہے، میں منع نہیں کہ میں بھی اس دنیا میں رہتا ہوں، میرے بچے بھی اسکول جاتے ہیں، لیکن یہ پیغام وہ پیغام ہے جو شاید بچپن میں بچوں کو سمجھ میں نہ آئے، بڑا ہو کر اس کو سمجھ میں آئے گا، جیسے ہمیں اور آپ کو سمجھ میں آیا۔ ہمیں بچپن میں عقل نہیں تھی، لیکن ہمارے والدین زبردستی ہمارا ہاتھ پکڑ کے لے کے جاتے تھے، بے شک۔ مسجد کا راستہ دکھاتے تھے، عزا خانے کا راستہ دکھاتے تھے، جلوس کا راستہ دکھاتے تھے، شرٹ اتارتے تھے، ماتم کرنا سکھاتے تھے، ہمارا ہاتھ نہیں چلتا تھا، ماں باپ سکھاتے تھے کہ ہاتھ اس طرح مارتے ہیں سینے پر، سکھاتے تھے کہ نہیں سکھاتے تھے؟ ہم سیکھ گئے بچپن میں تو ہمیں قدر نہیں ہو رہی۔ اپنے بچوں کو بھی بچپن سے سکھائیں، آشنا کریں۔ میں کہتا ہوں سو جاتے ہیں نا بچے، تھک جاتے ہیں، مانتا ہوں رات کے 9 بج جاتے ہیں، بچہ سو جاتا ہے، کوئی بات نہیں، بچہ اس فضا میں سانس لے رہا ہو جہاں حسین حسین نہ ہو رہا ہو، اور بچہ اس فضا میں سانس لے رہا ہو جہاں حسین حسین ہو رہا ہو، ان دونوں میں فرق ہے، آپ مانیں کہ نہ مانیں؟ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ نعرہ سلوات، محمد وعلى محمد۔ تو بڑا شکریہ، اور درخواست بھی ہے کہ جو بھی یہاں پر مومنین وہ ہیں جو صاحب اولاد ہیں، ضرور اپنے بچوں کو لے کر آئیں، کیا انہیں سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے،
ضرور آ کے بیٹھیں تاکہ ان کے دلوں میں قدر پیدا ہو، ان کے دلوں میں جو ہے وہ انسیت پیدا ہو. اور نہیں سمجھ میں آتا پھر بھی تو ایک جملہ اور عرض کر دوں، میں نے بات پہلے کہی ہے، اب آج میں اس کو کہہ دیتا ہوں کہ آپ اس کو بچوں کی خوشیوں سے منسوخ کر دیں، ریلیٹ کر دیں. یعنی اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا بچہ انٹرسٹ نہیں لے رہا رضا خانے میں آنے میں، دیر ہو گئی، کوئی بات نہیں، جو چیز اس کو پسند ہے اس کا وعدہ کریں. تم مجلس میں چلو، واپسی میں ہم تمہیں آئس کریم کھلائیں گے. اب میں اپنے دور کی ایگزامپل دے رہا ہوں، ممکن ہے آپ کے ہمارے گھر میں تو آئس کریم ایسی پڑی رہتی ہے فریج کے اندر، تو کوئی ایسی چیز تو ہوگی جس میں بچے کا انٹرسٹ ہوگا، سبحان اللہ. وہ چیز جو ہے وہ بچے کی منسوخ کریں. مجلس میں آؤ بیٹا تمہیں یہ چیز مل جائے گی، مجلس میں آؤ تمہیں کھانا مل جائے گا، مجلس میں آؤ تمہیں پینا مل جائے گا، مجلس میں آؤ تمہیں وہ لباس مل جائے گا، مجلس میں آؤ تمہیں اجازت مل جائے گی، مجلس میں آؤ تمہیں مثلا لیپ ٹاپ استعمال کرنے کی اجازت مل جائے گی، جو بھی بچے کا انٹرسٹ ہے. اور جہاں پر بھی آپ نے پابندی لگائی ہے، کچھ دنوں کے لیے مولا حسین کے لیے آپ بھی قربانی دیں. آپ کا دل نہیں چاہتا بچوں کو آئس کریم کھانے دینے کا، 10 دن آئس کریم کھلائیں مولا حسین کے نام پر کہ تو حسین کے فرش پر آ، میں حسین کی خاطر اپنی ضد چھوڑ دوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. غور فرما لیں، بارگیننگ کریں، بچے کے دلوں میں مولا حسین کی محبت اس طرح سے ڈالیں. اور یقین جانیں یہ امانت ہمارے والدین نے پوری دیانتداری کے ساتھ، پوری سچائی کے ساتھ ہم تک پہنچائی ہے. ہم ذمہ دار ہیں کہ اس امانت کو اسی دیانتداری کے ساتھ اپنے بچوں تک منتقل کریں. ایک سلوات پڑھ دیجیے گا محمد وعلی محمد وعلی محمد. کل میں چاہ رہا تھا کہ اس موضوع پر ایک کلاس، ایک مجلس میں بات مکمل ہو جاتی، لیکن پھر آج بات یہاں تک آ گئی. فرش عزائے حسین کیوں بچھایا جاتا ہے؟ کیا ضروری ہے کہ ہر سال ہم محرم کے ایام آئیں اور حسین حسین کرنا شروع کر دیں؟ اور آپ یہ دیکھیں کہ دنیا بھر میں اہل بیت اطہار کے ماننے والوں کی طرف سے بھی اور اہل بیت اطہار کے دشمنوں کی طرف سے بھی، اور ان لوگوں کی طرف سے بھی کہ جو نہ بظاہر ماننے والوں میں آتے ہیں نہ دشمنوں میں آتے ہیں، تھرڈ پارٹی جن کو ہم کہہ سکتے ہیں، جن کا تعلق نہیں ہے، وہ بھی انٹرنیشنل میڈیا کی وجہ سے، سوشل میڈیا کی وجہ سے اس بات کو مانیٹر کر رہے، دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں ایک قوم ایسی ہے کہ جب یہ ایام اعزا کے 10 دن آتے ہیں ان کا انداز بدل جاتا ہے. یہ 2 مہینہ 10 دن ایسے ہیں کہ جب ان کا انداز بدلا ہوا رہتا ہے. عاشورہ کو باقاعدہ مانیٹر کیا جا رہا ہے، اربعین کو مانیٹر کیا جا رہا ہے. تو پھر بہت سارے سوالات ریز ہو رہے ہیں کہ آخر یہ کیوں، یہ فرش اعزا کیوں بچھانا؟ اور عجیب بات یہ ہے گرامی کہ میں اس وقت دوسروں کو، غیروں کو جواب نہیں دینا چاہ رہا. غیر تو ہمارے عمل کو خود دیکھیں، پہچانیں کہ ہم کیوں کرتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ آج اپنے والوں کی طرف سے بھی انگلیاں اٹھ رہی ہیں. سبحان اللہ. اچھا فرش اعزا پر انگلی نہیں اٹھ رہی، یہ ان کی ہمت بھی نہیں، نہیں کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال انداز پر انگلی اٹھتی ہے. صاحب اتنا رو کیوں رہے ہو، اتنا گریہ کیوں ہو رہا ہے، یہ والے انداز کا ماتم کیوں ہو رہا ہے، وہ والے انداز کا ماتم کیوں ہو رہا ہے، اس مجلس اعزا کا فائدہ کیا ہے؟ مجلس وہ بپا کرو جس میں آنے کا کوئی فائدہ ہو. اگر فائدہ نہیں ہے تو مجلس میں آنا بیکار ہے. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ مومن کو سمجھ میں کیسے آیا کہ مجلسیں 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک فائدے والی مجلس اور ایک بغیر فائدے والی مجلس. سبحان اللہ. اس میں یہ تک نہیں آیا کہ مومن کو یہ کیسے پتا چلا، اور یہ اس کو کس نے آ کے بتایا، اور یہ اس نے کیسے سمجھا کہ میں فرش اعزا پر آؤں گا بھی، اپنا وقت گزاروں گا بھی، میں حسین حسین کروں گا بھی، یا علی کا نعرہ بھی لگاؤں گا، مولا حسین پر آنسو بھی بہاؤں گا، فاطمہ زہرا کو ان کے لال کا پرسہ بھی دوں گا، اور اس کے باوجود میرا آنا بیکار ہے. پتہ نہیں مومن کو کہاں سے سمجھ میں آ گئی. عزیزان گرامی یقین جانیے، خدا نہ خواستہ کوئی سازش ہو رہی ہے ایک اور بات ہے، کوئی جان بوجھ کر امام حسین کو نقصان کے عقیدے نقصان، وہ ایک اور بات ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا. ورنہ دنیا میں ممکن نہیں ہے کہ انسان عشق کے عالم میں آئے، مولا حسین کے لیے فرش اعزا بچھائے خلوص دل کے ساتھ، جو صدیوں سے سیکھتا آیا ہے اپنے بزرگان سے، پرخوں سے، علماء سے، والدین سے، اور فرش اعزا بچھا دے عقیدت کے ساتھ، اور پھر وہ حسین حسین کرے. عزیزان گرامی مجھے ایمانداری سے بتائیے، میری نسل سمیت یہاں پر مجھے کچھ افراد نظر آ رہے ہیں، اللہ کرے میری تائید کریں، میں نے تو دیکھا ہے، کچھ لوگ یہاں پر ہوں گے جنہوں نے دیکھا ہوگا کہ ساتھ مجلس ہوا کرتی تھی، کوئی پڑھنے والا ذاکر نہیں ملتا تھا. ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا؟ پھر کیا ہوتا تھا؟ پھر ہم نے دیکھا بچپن میں اپنے کہ کوئی بزرگ آتے تھے، خاندان کا بڑا ہوتا تھا، 6-8 کلاسیں پڑھی ہوتی تھی، اس کو لکھنا پڑھنا آتا ہوتا تھا، ایک گھر میں پرانی سی کتاب رکھی ہوتی تھی مجلسوں والی، وہی کتاب کو کھولتے تھے، وہ پڑھتے تھے، گھر میں مجلس ہو جاتی تھی.
ہر سال ایک، یعنی میں تو فرض کرنے آپ کو لگے کہ صاحب روحان صاحب آپ کوئی بات پچھلے سال والی پڑھ رہے ہیں، لیکن الفاظ تو تھوڑے سے بدلے ہوئے ہوں گے، انداز تو بدلا ہوا ہوگا، کسی اور طریقے سے پیغام مثال کے طور پر دے رہا ہوں گا. یہ تو ہم کو پتا تھا کہ صاحب یہی والی مجلس فل اسٹاپ تو ہمارا بھی چینج نہیں ہونے والا اس کا، جہاں آپ لکھا ہے وہاں آپ لکھا ہے، جہاں تم لکھا ہے وہاں تم لکھا ہے، اور جو پڑھنے والے نے پڑھ دینی ہے. مجلس ہوتی تھی کہ نہیں ہوتی تھی؟ مجھے ایمانداری سے بتائیے اس مجلس کا کوئی فائدہ تھا کہ نہیں تھا؟ عزیزان گرامی یاد رکھیے، میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں، یہ فرش عزائے حسین در حقیقت شاعر اللہ ہے، بے شک اس کی عزت کرنی ہے، اس کا احترام کرنا ہے. میں سمجھانا ہی چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی، کل کی جو ساری ہماری گفتگو تھی، جو قرآن نے ایگزامپلز دی شاعر اللہ کی، 2 ایگزامپلز دی. اب میں صرف بچوں کے لیے، بزرگوں کے لیے ایک بات ذہن میں بیٹھ جائے، پروردگار عالم نے جتنی مخلوقات بنائی ہیں، ہم جب سائنس کو پڑھتے ہیں تو سائنس میں ہمارے اساتذہ آپ کو سمجھاتے ہیں بچپن میں کہ سب دنیا میں جتنی بھی چیزیں وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہیں، 2 کائنڈز میں تقسیم ہو جاتی ہیں، لیونگ تھنگز اور نان لیونگ تھنگز. ایسا ہے کہ نہیں؟ جاندار اور بے جان. دنیا میں جتنی مخلوق ہے، یا وہ بے جان ہے یا وہ جاندار ہے. عزت کس کی زیادہ ہے، جاندار کی یا بے جان کی؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ جاندار کی عزت زیادہ ہے. یعنی مخلوقات کی کیٹیگری میں جو سب سے آخری لیول ہے وہ کس کا ہے؟ جمادات کا، بے جان چیزوں کا. جاندار کی عزت زیادہ ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ اور جاندار میں بھی 2 طرح کی مخلوقات ہیں، اینیملز اینڈ پلانٹس. ایسا ہی ہے کہ صاحب جانور ہیں اور یہ نباتات ہیں جن کو نباتات کہتے ہیں. ان میں بھی جانور کی حیثیت زیادہ ہے اس پہ کہ موونگ ہے. اور ان جانوروں کے اندر بھی جاندار جو اینیملز کہا جاتا ہے، ہیومن بینگ ایکچولی سائنس کی کیٹیگری کے اعتبار سے اینیملز میں آتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ ہم حیوان ناطق ہیں، وہ جانور ہے یا وہ جاندار ہے جس کو پروردگار نے جان اور روح اور حرکت دینے کے ساتھ ساتھ عقل کی نعمت سے بھی نوازا. ایسا ہے کہ نہیں؟ شاعر اللہ کی طرف ذرا غور کیجئے گا کہ پروردگار نے جن کیٹیگریز کو چوز کیا مثال دینے کے لیے. دیکھیں قرآن مکہ میں نازل ہو رہا تھا، لہٰذا اس دور کے اعتبار سے مجبوری یہ تھی کہ ایگزامپل وہی کی دی جاتی. غور فرمانے کی نہیں فرمانے؟ تو جو ایگزامپلز دی گئی وہ انسان کی ایگزامپل نہیں دی گئی، وہ یا جانور کی ایگزامپل دی گئی یا بے جان چیزوں کی ایگزامپل دی گئی. ایک طرف پروردگار عالم نے کہا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یاد رکھو صفا اور مروہ کی پہاڑیاں شاعر اللہ میں سے، بے جان چیزیں، پتھر ہے، کچھ بھی نہیں ہے. والبدن جعلناها لكم من شعائر اللہ، جانور ہے. میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا اور سچاروں مکمل کر دوں کہ صفا کی پہاڑی تو خاص صفا کی پہاڑی تھی، مروہ کی پہاڑی تو خاص مروہ کی پہاڑی تھی. اب اگر مجھے اس شکل کی کوئی اور پہاڑی نظر آ جائے تو شاعر اللہ نہیں بنے گی، صفا کی پہاڑی شاعر اللہ بنے گی. اگر مروہ کی پہاڑی کا کوئی ٹیلے کا کچھ نمونہ نظر آ جائے تو اس کو شاعر اللہ نہیں مانوں گا. میں مروہ کے ٹیلے کو شاعر اللہ مانوں گا، خاص پہاڑی ہے. لیکن انسانی ذہن پھر اٹک جاتا کہ بابا ہر پہاڑ شاعر اللہ نہیں بن سکتا، ہر ٹیلا شاعر اللہ نہیں بن سکتا، ہر چوٹی شاعر اللہ نہیں بن سکتی. پالنے والے پھر ہم پھنس گئے. کہا نہیں لیسن، ایک دوسرے ایگزامپل ہم دیتے ہیں جہاں پر دائرے کو اتنا بڑا بنا دیں گے، دائرے کو اتنا بڑا بنا دیں گے کہ تمہارے بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. والبدن جعلناها لكم من شعائر اللہ، سورہ حج 36 آیت. یہ جو قربانی کے جانور لے کر آتے ہیں، یہ جو اونٹ لے کر آتے ہیں قربانی کے لیے، یاد رکھنا ان جانوروں کو ہم نے تمہارے لیے قرار دیا شاعر اللہ میں سے. یعنی اس کے اندر ایک عجیب نقطہ ہے، میں اس نقطے پر نہیں جانا چاہ رہا، بہت ہی باریک نقطہ ہے. جعلناها لكم من شعائر اللہ، جعل کیا، قرار دیا، بنایا تھا نہیں، ہم نے بنایا. سبحان اللہ. یعنی ہم تمہارے لیے اس شاعر اللہ کے دائرے کو وسعت دیے دیتے ہیں، ہم تمہارے لیے اس کو سمجھانے کے لیے اس کو مزید بڑا بنا دیتے ہیں. یاد رکھو کائنات پہ جو انسان بھی قربانی کا جانور لے کر آئے گا، پھر چاہے وہ ولی خدا کا جانور ہو، یعنی مثال کے طور پر تم چاہے وہ امام حسین کا جانور ہو، چاہے وہ غلام حسین کا جانور ہو، اور فرمانے کوئی بھی انسان والبدن جعلناها لكم من شعائر اللہ. اب یہ نہیں کہ معصوم جس جانور کو لے کر آ رہا ہے وہی شاعر اللہ، اب یہ نہیں کہ جو ولی اللہ جس جانور کو لے کر آ رہا ہے وہی شاعر اللہ، اب یہ نہیں کہ جو کوئی بہت اونچے لیول کا مومن جانور کو لے کر آ رہا ہے وہی شاعر اللہ.
کوئی بھی انسان بدو عرب بھی اٹھ کے آ رہا ہے، دیہات سے اٹھا بھی آ رہا ہے، بالکل غیر پڑھا لکھا، ظاہری اعتبار سے غیر تعلیم یافتہ انسان بھی اگر آ رہا ہے، لیکن رب العزت کی خاطر احرام پہن لیا، قربانی کا جانور لے کر آ رہا ہے، پروردگار کہہ رہا ہے یاد رکھنا یہ والا جانور بھی میں نے تمہارے لیے شاعر اللہ میں اس کو شامل کر لیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری پر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ محمد وآل محمد۔ غور فرمائے سے نہیں کرتا، پروردگار اس حد تک جا رہا ہے انسان کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے، عالم اسلام کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے، اور آج مجلس پر اعتراض اٹھ رہا ہے کہ بھائی مجلس کا کوئی فائدہ ہونا چاہیے۔ عزیزان گرامی، میں چاہ رہا ہوں کہ بات کو مختصر کر کے بات کو ایک نتیجے تک پہنچا۔ مجلس کیوں منعقد کی جاتی ہے؟ فرشدہ کیوں بٹھایا جاتا ہے؟ آج کا پڑھا لکھا انسان آگے پھنس جاتا ہے اور وہ گھبرا جاتا ہے کہ یہ جواب دینا صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ میں بہت کھل کے بات کرنے کا عادی ہوں، لہذا چاہ رہا ہوں کہ کم الفاظ میں لیکن بات بہت کھل کر ہو۔ آج کے مومن کو یہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ صاحب میں فرشدہ اس لیے بچھاتا ہوں میرا دل چاہتا رونے کا۔ کہتا ہے یہ کیا لوگ کہیں گے تو پڑھے لکھے نہیں ہو گیا؟ یہ کون سی بات ہوئی تمہارا رونے کا دل چاہ رہا؟ میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دے رہا ہوں پلیز، بہت ہی سادہ قسم کی ایگزامپل، لیکن غور کیجئے گا۔ پچھلے سال میں مجالس میں کراچی میں کئی سارے مقامات پر ایگزامپل دیتا رہا۔ ہم میں سے بہت سے ہم میں سے تقریباً ہر ایک کا تعلق پاکستان سے، ہندوستان سے، ایسا ہی، اور پاکستان اور ہندوستان میں جو سب سے زیادہ پھل کھایا جاتا ہے وہ آم ہے۔ ممکن ہے ایک دو فرد یہاں پر ایسے بیٹھے ہوں جن کو آم پسند نہ ہو، وہ ایگزامپل کو اپنے پسند کے اعتبار سے چینج کر دیں۔ عام طور پر ہمارے آم کھایا جاتا ہے۔ مجھے ایمانداری سے بتائیے، میں آپ سے پوچھوں صاحب آم کیوں پسند ہے آپ کو؟ آپ کیوں کھاتے ہیں آم؟ آپ کیا جواب دیں گے؟ یعنی جتنے بڑے لکھے لوگ بھی ہیں، چاہے وہ پی ایچ ڈی ہیں، چاہے بڑی سے بڑی ڈگری لے کر بیٹھے، بڑے سے بڑے ریسرچ اسکالرز ہیں، میں کہوں صاحب آم کیوں کھاتے ہیں؟ تو وہ بڑے سے بڑا اگر اس کو پسند ہوگا، واقعی اس کو شوق ہوگا کھانے کا، وہ کہے گا روحانی صاحب کیسی بات کر رہے ہیں، آم میں اس لیے کھاتا ہوں کہ مجھے پسند ہے، مجھے اچھا لگتا ہے اس کا ذائقہ، بڑا بچپن سے کھایا ہے، میٹھا لگتا ہے مجھے، بہت پسند ہے مجھے، لہٰذا میں اس کو کھاؤں گا۔ ختم ہو گئی بات۔ یار آپ ڈاکٹر ہیں، ریسرچ اسکالر ہیں، اتنے پڑھے لکھے ہیں، کوئی فائدہ نہیں کھانے کا، بس ایسے ہی کھا رہے ہیں آپ، اس لیے تو پسند ہے آپ کو۔ آپ غور فرما رہے ہیں؟ جواب کیا دے گا؟ جواب دے گا بابا مجھے پسند ہے، مجھے اچھا لگتا ہے، میں کھاتا ہوں۔ اچھا آپ کو پتا ہے اس کے بینیفٹس کیا کیا ہیں؟ نہیں مجھے نہیں پتا۔ اب میں نے سارے پر کتاب اٹھائی، 200 صفحے کی 300 صفحے کی کتاب پڑھیں، یہ اس کے اندر سارے فائدے لکھے ہوئے، آم کو کھانے کے فائدے۔ اب مجھے نہیں پتا وہ فائدے ہیں کہ نہیں، لیکن مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ صاحب آم کھانے سے فرض کریں خون صاف ہوتا ہے، آم کھانے سے مثال کے طور پر فرض کریں ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں، فرض کریں آم کھانے سے دل میں طاقت آ جاتی ہے، فرض کریں آم کھانے سے جگر اور معدہ اور مثال کے طور پر طاقتور ہو جاتے ہیں، فرض کریں جناب یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے۔ وہ کہے گا صاحب ہوتا ہے تو بھی ٹھیک، نہیں ہوتا ہے تو بھی ٹھیک۔ اچھا فرض کر لیں ایک انسان ایسا بیٹھا ہوا ہے جس کو آم پسند نہیں ہے، کچھ بھی کر لو آم نہیں کھاتا، میری بات پہ غور کیجیے گا، جس کو آم پسند نہیں ہے نہیں کھاتا، کچھ بھی کر لو، ماں باپ نے کوشش کی، بھائی بہنوں نے کوشش کی، دوستوں نے کوشش کی، نہیں کھاتا، میں نے کہا میں ٹرائی کرتا ہوں، میں نے وہی کتاب اٹھائی، میں نے کہا ایک پڑھ کتنے فائدے ہیں، مجھے پتا ہے کتنے فائدے ہیں اس آم کو کھانے کے، یہ 300 صفحے کی ریسرچ ہے، فلاں ڈاکٹر کی، فلاں ریسرچ اسکالر، تو آم کھائے گا تو یہ فائدے ملیں گے، مجھے ایمانداری سے بتائے کتاب پڑھ کے آم کھانا شروع کر دے گا؟ ایمانداری سے بتائیے شروع کر دے گا؟ وہ کہے گا مولانا صاحب دیکھیں اگر آپ چاہتے ہیں میرا خون صاف ہو جائے تو خون صاف کرنے کے لیے صرف آم تو نہیں ہے، فلاں چیز کھانے سے بھی خون صاف ہوتا ہے، میں وہ کھا لوں گا۔ آپ چاہتے ہیں میری ہڈیاں مضبوط ہو جائیں تو دودھ پینے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں، میں دودھ پی لوں گا۔ یعنی اس کو ہر چیز کا کوئی نہ کوئی نعم البدل مل جائے گا، وہ 300 صفحے کی کتاب اٹھا کر پھینک دے گا اگر اس کو پسند نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں اس کو آم ذائقے کی وجہ سے نہیں کھلوانا چاہ رہا تھا، پسند کی وجہ سے نہیں کھلوانا چاہ رہا تھا، فائدے کی وجہ سے کھلوانا چاہ رہا تھا۔ جب فائدے کی وجہ سے کوئی کام کیا جاتا ہے تو عام طور پر اس کا آلٹرنیٹ مل جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میری بات میں نہیں کوشش کیجیے گا، فائدے کی وجہ سے کوئی کام کیا جاتا ہے تو اس کا آلٹرنیٹ مل جاتا ہے۔ جو مومن نہ سمجھ سکا، جو مومن نہ سمجھ سکا
کہ بابا فائدہ نہیں دیکھنا، عشق دیکھنا ہے. اس نے ایک کام کیا، کہنے لگا یار ہر سال گھر میں مجلس کرتا ہوں، 25,000 روپے کا خرچہ ہوتا ہے، 50,000 کا خرچہ ہوتا ہے، 75,000 کا خرچہ ہوتا ہے. ایک کام کروں 25 روپے والی کتاب چھپا دیتا ہوں، 1000 لوگ پڑھ لیں گے، زیادہ فائدہ ہو جائے گا. مجلس نہ ہوئی 1 سال گھر میں، کیا ہوا اس کی جگہ؟ کتاب چھپ گئی. دوسرے سال پھر کتاب چھپ گئی، تیسرے سال پھر کتاب چھپ گئی، چوتھے سال نہ کتاب چھپی نہ مجلس ہوئی. غور فرمائے، جب انسان سمارٹ بنتا ہے پروردگار یہ نعمت چھین لیتا ہے. عزیزان گرامی مجھے ایمانداری سے بتائیے، میں چاہ رہا ہوں اچھی طرح بات ذہنوں میں بیٹھیں. خدا آپ سب کے والدین کو سلامت رکھے، سب کے والدین کو سلامت رکھے. لیکن خدا نہ خاصہ کسی کی ماں کا انتقال ہو گیا، آسان ہے جنازہ اٹھانا ماں کا؟ کیا حالت ہوتی ہے جب ماں کا جنازہ اٹھاتا ہے انسان؟ میں نے اٹھایا، مجھے معلوم ہے کیا حالت ہوتی ہے. ایسا لگتا ہے کہ پیروں سے زمین نکل گئی، سر سے آسمان نے گویا چھت چھین لی، کائنات میں کچھ نہیں بچا. اس دنیا میں ماں کے بعد کیا ہے؟ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یعنی ہوتی ہے کیفیت. جب 1 سال گزرتا ہے ماں کی پہلی برسی آتی ہے، کیا وہی کیفیت ہوتی ہے جو 1 سال پہلے تھی؟ جب دوسرا سال دوسری برسی آتی ہے وہی کیفیت ہوتی ہے جو 2 سال پہلے تھی؟ مجھے ایسی جب میں نے مثال دی نا تو ایک مومن مجھے ملے، کہہ لے کہ مولانا صاحب 30 سال ہو گئے ماں کے انتقال کو، 20 سال کے بعد تو یہ حالت ہے کہ بعض اوقات بھول جاتے ہیں کہ ماں کی برسی آئی. 1 ہفتے بعد یاد آتا ہے یار پچھلے ہفتے ماں کی برسی تھی، یاد ہی نہیں رہا اس مرتبہ. گرامی یہ ہے اس بات کا مطلب، بے ابی انت و امی یا حسین. میں اپنی ماں کی موت کو 20 سال کے بعد بھول سکتا ہوں، اے حسین ابن علی تیرے غم کو 14 سال کے بعد بھی نہیں بھول سکتا. بے شک ہوا کہ زندگی میں ایسا کہ عاشور گزر جائے اور 15 محرم کو یاد ہے یار گزر گیا عاشور، پتہ ہی نہیں چلا 5 دن پہلے عاشور کا دن تھا. میں نے دیکھا ان بچوں کو جو وطن کو چھوڑ کر پردیس میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، روزی کمانے کے لیے جاتے ہیں، مزدوری کرنے کے لیے جاتے ہیں، محنت کرنے کے لیے جاتے ہیں، کاروبار کے لیے جاتے ہیں، تجارت کے لیے جاتے ہیں، تڑپتے ہیں جب محرم کے دن آتے ہیں. خدا کی قسم ماں کی موت پر اتنا نہیں تڑپتے جتنا باپ کی موت پر نہیں تڑپتے، جتنا مولا حسین کے لیے تڑپتے. یہ عشق ہے. اور گرامی میری اس مثال کو ریلیٹ کیجیے اور ایک جملہ آخر میں اور کہوں گا کہ جس کو آم پسند تھا اور اس نے کھایا لیکن اسے ایک بھی فائدہ نہیں پتا تھا، مجھے ایمانداری سے بتائیے کیا پروردگار عالم اس آم کھانے والے سے ان سارے فائدوں کو چھین لے گا؟ ان بات سمجھنے کی کوشش کیجیے. مجھے آم پسند تھا، میں نے آم کھایا، اس کے فائدے بھی تھے، مجھے ایک فائدے کا بھی پتا نہیں تھا، تو خدا مجھ سے ان فائدوں کو چھین لے گا کہ صاحب تم آم کھا تو رہے تھے، تمہیں پتا نہیں تھا اس کے فائدے کیا ہیں، اور چونکہ تمہیں نہیں پتا تھا تم بغیر معرفت کے کھا رہے تھے، تم صرف اپنے عشق میں کھا رہے تھے، تم صرف اپنے شوق میں کھا رہے تھے، تم صرف اس لیے کھا رہے تھے کہ تمہیں اچھا لگ رہا تھا، لہٰذا بس تمہیں ذائقہ مل جائے گا، میں تمہیں فائدہ کوئی بھی نہیں دوں گا. نہ تمہارے خون میں صفائی آئے گی، نہ تمہاری ہڈیاں مضبوط ہوں گی، نہ مثال کے طور پر تمہیں کچھ نہیں ملے گا تمہیں فائدہ، اس لیے کہ تمہیں پتہ ہی نہیں تھا. نہیں، پروردگار وہ سارے کے سارے فائدے دے گا. بس گرامی مولا حسین کے فرض ادا پر آ کر بیٹھ جاؤ، تمہیں پتا ہو کہ نہ پتا ہو، جتنے فائدے ملنے والے ہیں سارے تمہیں مل جائیں گے. بے شک بے شک بے شک، سبحان اللہ. وہ 2 سال کے بچے کو بھی ملیں گے، وہ 2 مہینے کے بچے کو بھی ملیں گے، وہ 100 سال کے بوڑھے کو بھی ملیں گے. جو اس فرش ادا پر آ کر بیٹھنے کا فائدہ، میں آپ کو بتاؤں فائدہ کیا ہے. خدا کی قسم مولا حسین کے غم کو حساب کتاب میں پرکھنے کی کوشش مت کیجیے، کیونکہ عشق کی کبھی قیمت نہیں لگائی جاتی. لیکن اہل بیت اطہار انسان کے مزاج کو جانتے تھے، لہذا مومن کے مزاج کو ہر مومن الگ انداز ہے. یعنی خود مولا سید سجاد اپنے بابا کا غم کرتے تھے، کیوں کرتے تھے؟ کیا اس لیے کرتے تھے کہ مولا حسین پر آنسو بہاؤں گا تو مثلا ہر آنسو پر 1 گز کا ثواب ملے گا؟ امام باقر میں جد کا غم مناتے تھے، کیوں مناتے تھے؟ امام سجادہ میں جد کا غم مناتے تھے، کیوں مناتے تھے؟ اس لیے مناتے تھے کہ میں مولا حسین پر آنسو بہاؤں گا، گھر میں مجلس برپا کروں گا تو مجھے 20 حج کا ثواب ملے گا، مجھے 100 حج کا ثواب ملے گا، مجھے 1000 حج کا ثواب ملے گا. اس لیے کرتے تھے نا. مجھے اور آپ کو بتایا، ان کو پتا تھا مومن ایسا بھی ہوگا جو حساب کتاب کرے گا. اے مومن تو مجلس تو برپا کر، جب مجلس برپا کرنے کے لیے 1 قدم چل پک جائے گا تجھے خدا ہر قدم پر مقبول حج کا ثواب دے گا، تجھے مقبول عمرے کا ثواب دے گا.
یہ مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے بیان کی گئی حدیث تاکہ دل میں عشق آئے. میں نے کہا نا آپ کو جملہ تھا, شاید میں نے مجھے دیکھا بعض مومنین کے چہروں سے لگا کہ مولانا کیا بات کر رہے ہیں. میں نے تو چھوٹے بچوں کے لیے آئس کریم کی بات کی, اہل بیت اطہار نے میرے اور آپ کے لیے وہی بارگیننگ کی کہ تو چھوڑ دے سارے کام, یہاں پر آ جا, تو ایک قدم اٹھائے گا تجھے اتنا ثواب دوں گا, تو 2 قدم اٹھائے گا تجھے اتنا ثواب دوں گا. تو کربلا میں جا کر حسین ابن علی کی زیارت کرے گا. چھٹے امام کی حدیث جا کر دیکھیے روایتوں کو, کامل الزیارات کے اندر یہ روایت لکھی ہے کہ جب مومن جاتا ہے کربلا کے میدان میں حسین ابن علی کی زیارت کو, ایسا ہے جیسے عرش پر جا کر رب العزت کی زیارت کرنا. کیا مطلب اس کا, کیا مقام ہے حسین ابن علی کا؟ فرمایا من بکا او ابکا او تباکا للحسین وجبت لہ الجنہ. کوئی حسین پر روئے جنت واجب ہو گئی, کوئی غم حسین میں رولائے اس پر جنت واجب ہو گئی. کوئی حسین پر رو نہیں سکتا, رلا نہیں سکتا, ذاکر نہیں رلا نہیں سکتا. فرش ادا پر بیٹھتا ہے, اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے. بعض اوقات ہوتا ہے انسان نہیں آ رہے آنکھوں میں آنسو, امام فرماتے کوئی بات نہیں, جب مسائل پڑھ جائے نا تو اتنا کر سر کو جھکا لے, چہرہ ایسا بنا لے جو رونے والوں کا ہوگا, مصنوعی دکھاوا. تو یہ آنسو نہیں آ رہا کوئی بات, تم تو چہرہ ایسا بنا لے, چہرہ نیچے کر لے, اداس چہرہ بنا لے. جھوٹ موٹ کا, یعنی سمجھانے کے لیے کہنا پلیز, جھوٹ موٹ کا تو ہو سکتا ہے نا. امام فرماتے تو اتنا بھی کر لے گا حسین ابن علی کی خاطر کہ مولا دیکھو میری تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں آتے, میں جھوٹ موٹ کا چہرہ بنا لیتا ہوں. امام فرماتے ہیں وجبت لہ الجنہ, اس پر بھی جنت واجب ہے. اور میرا کیا بیچتے, علامہ ہلی جیسے بزرگوار شخصیت ذہن میں خیال آ گیا, علمی بات ہے, کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی سی بات پر پروردگار جنت دے دے. واقعہ بڑا طولانی ہے, میں چاہ رہا ہوں کہ اس واقعے کو اپنے ذہنوں میں رکھیں, اپنی نسلوں کو سنائیں, اپنے بچوں کو سنائیں. علامہ ہلی کے ذہن میں خیال آ گیا کیسے ہو سکتا ہے, اور آخر دعائیں مانگی, عمل کیا, زمانے کے امام کی ملاقات نصیب ہوئی. اسی سوال کو لے کر سوال پوچھا, زمانے کے امام سے ملاقات ہوئی, بظاہر ایک عرب کی صورت میں ملاقات ہوئی. نہیں سمجھ آیا پہلے کے امام زمانہ جو میرے واقعے کے جو مخصوص حصہ ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ طولانی نہ ہو جائے بہت بار. جب پتہ چل گیا کہ یہ عرب صاحب علم ہے, کہا کہ عرب ایک سوال میرے ذہن میں مجھے مولا سے پوچھنا تھا لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا. کہا پوچھو اللہ علی کیا بات ہے. علامہ علی کہتے ہیں روایت کے اندر ملتا ہے من بکا او ابکا او تباکا وجبت لہ الجنہ. اس کا مطلب کیا ہے, کیسے ہو سکتا ہے, علمی اعتبار سے کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص روئے, رلائے, رونے والی شکل بنائے, جنت واجب ہو جائے. وہ عرب کہتا ہے کہ ہلی تمہارے سوال کا جواب بعد میں, پہلے میرے سوال کا جواب دے دو. میں قصہ سناتا ہوں, سنائیے. کا قصہ یہ کہ ایک بادشاہ تھا, وہ شکار کے لیے چلا, جنگل میں گیا شکاری اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ, وزیروں کے ساتھ, سب کے ساتھ. جب شکار کے لیے گیا اور اس کو ایک شکار نظر آیا, ہرن نظر آیا, کسی اور کو نظر نہیں آیا, اس نے اپنا گھوڑا اس شکار کے پیچھے دوڑا دیا. وہ سمجھے کہ ابھی آگے جا کے بادشاہ واپس آ جائے گا. بادشاہ بھی اس ہرن کے پیچھے لگا رہا, ہرن بھی دوڑتا رہا, شکاری بھی دوڑتا رہا, اتنا دور نکل گیا کہ لشکر سے بہت زیادہ دور نکل گیا. شام کا وقت آہستہ آہستہ اندھیرا ہو گیا. بادشاہ نے بڑی کوشش کی کہ لوٹ کر جا سکے, اپنے لشکر والوں کو نہیں مل سکا, پریشان ہو گیا. رات کا سناٹا چھا گیا, اندھیرے میں ہاتھ سجائی نہیں دے رہا, پریشان ہے کہ کہاں جاؤں. دور سے اسے روشنی نظر آئی, کہا اس روشنی کی طرف. ایک جھونپڑی نظر آئی, چلا گیا جھونپڑی کے اندر. ایک خاتون تھی, بوڑھی عورت تھی, اس نے کہا میں پیاسا ہوں, پھر پانی پلایا. بکری تھی, اس کا دودھ نکالا, وہ پلایا. جب پیاس بجھ گئی, بادشاہ نے کہا میں بھوکا ہوں, شدت سے بھوک لگ رہی ہے. کہا بھائی میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے کھلانے کے لیے. ہاں یہ کر سکتی ہوں کہ تو یہ جانور ذبح کر دے, بکری ذبح کر دے, میں تو اس کا گوشت بنا دیتی ہوں. اس بادشاہ نے اپنے ہاتھوں سے شکار کا سامان تو تھا, اس کے پاس خنجر تھی, تلوار جو بھی تھا, ذبح کیا, گوشت بنا کے دی جیسے بنا سکتا تھا. اس عورت نے اس کو گوشت پکا کے کھلایا. بادشاہ کھا لیا, تھکا ہوا تھا, عادت نہیں تھی طرح سے کام کرنے کی, سو گیا بے خبر ہو کر. صبح جب روشنی ہوئی, اٹھا, جاگا, اس بڑھیا کو بتایا کہ میں عام انسان نہیں, میں بادشاہ ہوں, مجھے واپسی کا راستہ بتاؤ. اس بڑھیا نے واپسی کا راستہ بتایا. اس نے کہا کہ دیکھ اگر تو پریشان ہو جا, آنا میرے پاس, میں تجھے انعام دوں گا. ٹھیک ہے. اب یہ علامہ ہلی کو یہ عرب واقعہ سناتے جا رہا ہے. علامہ ہلی سنتے جا رہے ہیں غور سے. یہ بادشاہ واپس پہنچ گیا, پوچھا وزیروں نے, لشکر والوں نے, بادشاہ کیا ہوا, رات کہاں گزاری. بادشاہ نے سب کو قصہ سنایا, کس طرح میں ایک بوڑھی عورت کے پاس پہنچا تھا, اس نے میری خدمت کی, میری جان بچائی, میری بھوک کا انتظام کیا, میری پاس کا انتظام کیا, میرے آرام کا انتظام کیا. سب کو پتا تھا کہ ایک بڑھیا ہے کہ جو
احسان کر گئی ہے ہمارے بادشاہ پر. 2 دن 4 دن 6 دن گزرے, ہفتہ گزرا, یہ بوڑھی عورت پہنچ گئی دربار میں, بادشاہ میں تو لٹ گئی, ختم ہو گئی, میرے پاس کچھ نہیں بچا, کل 1 بکری تھی وہ بھی چلی گئی, تو نے کہا تھا انعام دوں گا, میں آ گئی, مجھے میرا انعام چاہیے. بادشاہ نے وزیروں سے کہا دیکھو یہی وہ بوڑھی عورت ہے جس نے مجھ پر احسان کیا, بتاؤ میں کیا دوں. ایک وزیر نے کہا بادشاہ اس عورت نے بکری تو یہ دی تھی, تو 1 بکری دے دے, بات ختم ہو جائے گی, فیصلہ برابر کا ہو جائے گا. دوسرے وزیر نے کہا نہیں بادشاہ, یہ غریب عورت ہے, اس نے 1 بکری دی تھی, تو بادشاہ آدمی تو 10 بکریاں دے دے, 100 بکریاں دے دے, 200 بکریاں دے دے. ایک وزیر دور بیٹھا ہوا تھا, اس نے کہا بادشاہ جان کی امانت ہے, مجھے ایک بات کہنی ہے. کہو. ابھی عرب سستا سنا رہا. کہ بادشاہ بات یہ ہے کہ مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ اس بوڑھی عورت کے پاس جو کچھ تھا وہ اسے تجھے دے دیا, جو تھا اس کے بعد اسے تجھے دے دیا, تیری خاطر قربان کر دیا. اب اگر برابری کرنا ہے, احسان نہیں کرنا, اب اگر برابری کرنا ہے تو تقاضا برابری یہ ہے کہ جو تیرے پاس ہے اس کو دے دے. اس کی بکری کسی کائنات کی, وہ اسے دے دی. تیری بادشاہت تیری کائنات ہے, جو اس کو دے دے. جب جا کر برابری کا فیصلہ ہوگا. آپ نے واہ واہ کیا, علامہ ہلی سن رہے تھے, وہ عرب سنا رہا تھا, بے اختیار علامہ ہلی کے منہ سے نکلا کہ اس وزیر نے بات تو صحیح کی. جیسے علامہ ہلی نے کہا اس وزیر نے بات صحیح کی, وہ عرب کہتا ہے کہ ہلی تم مجھے اتنا بتاؤ کہ جب بکری کے واقعے میں تمہیں بات سمجھ میں آ گئی کہ وزیر نے بات صحیح کی, تو پھر میرا جواب سن لو کہ حسین ابن علی کے پاس جو کچھ تھا وہ اس نے راہ خدا میں قربان کر دیا. جو تھا حسین نے دے دیا راہ خدا میں. اب اگر پروردگار اپنا سب کچھ حسین کے راہ میں دے دے تو برابری کی بات. تو اگر وہ حسین پر رونے والے پر جنت دے دے تو کون سا بڑا احسان کرتا. ایسا نہیں گرامی, آج ہم ٹیکنالوجی کی دنیا میں رہتے ہیں, آج ہم سائنس کی دنیا میں رہتے ہیں. مجھے ایمانداری سے بتائیے, آپ لوگوں نے وہ ویڈیوز دیکھی ہوں گی جس میں مثال کے طور پر زمین کو زوم کیا جاتا ہے اور اس کے بعد کیمرہ پیچھے کی طرف جاتا ہے, اتنا پیچھے کہ زمین جو آپ کو بہت بڑی نظر آ رہی تھی چھوٹی ہو جاتی ہے. اس کے بعد سورج نظر آنے لگتا ہے, ایسا سورج کے مقابلے میں زمین اتنی سی رہ گئی. پھر مزید کیمرہ پیچھے جاتا ہے تو سورج بھی چھوٹا ہو جاتا ہے, چاند بھی چھوٹا ہو جاتا ہے, پورا سیارے چھوٹے ہوتے جاتے ہیں, یہاں تک کہ پوری یونیورس آپ کو نظر آنا شروع ہوتی. اور آپ پوچھتے ہیں اسکرین میں کہ زمین کہاں گئی, تو وہ ایک ڈاٹ کے برابر بھی نہیں رہتی. دیکھی نہیں دیکھی اس اسکرین. عزیزان گرامی, پروردگار رب العالمین ہے, رب العالمین. یعنی نگاہ پروردگار سے دیکھیں تو یہ دنیا آج تو انسان کی آنکھوں سے نظر آ رہی ہے کہ اس پوری یونیورس کے اندر, اس عالمین کے اندر, اس پوری دنیا کی حیثیت. میں اور آپ تو بہت بات کی باتیں ہیں, چند گز زمین تو بہت بات کی بات ہے, چند ایکڑ زمین تو بہت بات کی بات ہے. پورا گلوب از ناٹ مور دین اے ڈاٹ, ایک نقطے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی. پروردگار کو کیا فرق پڑتا ہے نقطہ باقی رہے یا ختم ہو جاتا ہے؟ مجھے ایمانداری سے بتائیے, جو کائنات کا مالک ہے, کائنات کے مالک بن کے بات کریں, خدا بن کے بات کریں, کیا فرق پڑتا ہے؟ انسان تو دور کی بات, یہ 6 ارب 8 ارب جتنے بھی انسان ہیں, خدا 1 منٹ میں بزم کر دے, ختم, ڈیلیٹ کر دے اس کو. یعنی ایک ایسی اتنی بڑی پکچر ہے جس میں بلینز اینڈ ٹریلینز ڈاٹ ہے, ایک ڈاٹ ختم ہو گیا, کیا فرق پڑتا ہے پروردگار؟ لیکن گرامی ہمیں لگتا ہے کہ یہ مکان بنا لیا, یہ کاروبار کر لیا, یہ دنیا بنا لی, یہ ایسا ہو گیا, ویسا ہو گیا. پروردگار کے لیے پوری دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر ہے تو اس لیے ہے کہ اتنی ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت هؤلاء الخمسة الذین هم تحت التسبیح. یہی اور کچھ بھی نہیں ہے. ارے سلام اگر اس روئے زمین پر حسین ابن علی کا غم بھی منانے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے, اگر حسین ابن علی کا وقت بنانے کے لیے ہمارے پاس سرمایہ نہیں ہے, حسین ابن علی کا غم برپا کرنے کے لیے ہمارے پاس امکانات نہیں ہیں, اب یقین جانے ہماری اس پوری کائنات کی کوئی حیثیت نہیں. ہمارا جو کچھ ہے حسین ابن علی پر قربان, ہمارا وقت قربان, ہماری خواہشات قربان, ہماری دنیا قربان, ہمارا سب کچھ حسین ابن علی پر قربان, بالکل اسی انداز سے قربان جس طرح سے مسلم نے عقیل نے قربان کیا. اور دوسری محرم رسم یہ ہے کہ جناب مسلم کا تذکرہ کیا جاتا ہے, اس لیے کہا جاتا ہے کربلا کے پہلے شہید. اور ذرا گرامی ایک جملہ مجھے کہنے دیں,
دکھ زیادہ بھی ہونا، لیکن اگر ساتھ میں کچھ لوگ ہی صحیح دکھ بانٹنے والے ہوں تو دکھ ہلکا ہوتا. نہیں بات سمجھا پاؤں گا کہ نہیں سمجھا پاؤں گا. کربلا والوں، جو مصائب بھی تھے، آخری لمحے تک حسین بن علی کو اتنا تو احساس تھا کہ میرے ساتھ کوئی اور ہے نہیں ہے، ایک ماجائی بہن زینب کبریٰ ہے جو میرے مصائب کو سمجھتی ہے. شام کے زندان میں جتنی بھی تکلیفیں تھیں، اتنا تو تھا کہ آپس میں رو لیتے تھے، ایک دوسرے کی طرف نظر اٹھا کر دیکھ لیتے تھے. میری جان قربان مسلم نے عقیل پر تو تنہائی میں مارا. تنہائی میں مارا. عزیزان گرامی، خدا کی قسم عجیب ہے مصائب کے وہاں سے میں شروع کر رہا ہوں، زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا. عجیب ہے درد کا جملہ مسلم نے عقیل کا. جب رات میں سناٹا میں میرا مسلم جب عشاء کی نماز پڑھا کر فارغ ہو، دیکھا کوئی بھی نہیں ہے پیچھے، جتنے کوفی نے سب ساتھ چھوڑ کے چلے گئے، اکیلا رہ گیا مسلم. اور ابن زیاد کوفہ کا اختیار سنبھال چکا ہے، مسلم کے قتل پر انعام لگائے جا چکے ہیں، اور مسلم رات کی تاریکی میں کوفے کی گلیوں میں بھٹک رہے ہیں. خدا کی قسم جنہوں نے پردیس کا سفر کیا ہے اور کبھی خدا نہ خواستہ اس طرح کی مشکل میں گرفتار ہو، شاید وہ سمجھیں گے کہ مسلم کے جملے کا مطلب کیا ہے. جب مسلم چل کر اتنا تھک گئے کہ مسلم میں چلنے کی ہمت نہ رہی، ایک گھر کے پاس آ کر بیٹھ گئے، اور ایک ماں ہے اس گھر کے اندر جو اپنے بیٹے کا راستہ دیکھ رہی ہے، انتظار کر رہی ہے. کچھ دیر کے بعد گھر کے دروازے کو کھولتی ہے، اپنے بیٹے کا انتظار کر کے واپس چلی جاتی ہے. اب تو دیکھا تو کیا دیکھا، ایک مسافر بیٹھا ہوا ہے. باہر آتی ہے، مسافر سے کہتی ہے مسافر تو اپنے گھر کو چلے جا، کوفے کے حالات بڑے خراب ہیں. کوفے کے حالات اچھے نہیں، تو واپس چلا جا، تو اپنے گھر کو چلا جا. یہ کہہ کر بوڑھی عورت اپنے گھر میں چلی جاتی ہے. پھر چند منٹ گزرتے ہیں، یہ ماں پھر اپنے بیٹے کے انتظار میں دروازہ کھولتی ہے، دیکھتی مسافر ہے کیسا ایسا بیٹھا ہوا ہے. دوسری مرتبہ اگر کہتی ہے اے مسافر تو سمجھتا کیوں نہیں، حالات اچھے نہیں ہیں تو کیوں باہر بھٹک رہا ہے، جا اپنے گھر کو چلا جا. جب تیسری مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا، عزیزان گرامی قیامت کا جملہ ہے، جب اس عورت نے کہا نا کہ بھائی تو اپنے گھر کو چلا جا، تڑپ کر مسلم نے کہا ہے بیوی اتنا بتا دے جس کا کوئی گھر نہ ہو. جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہا جاتا. تڑپ کر وہ مومنہ کہتی ہے بھائی تو کون ہے، تیرا گھر کیوں نہیں ہے. اور جناب مسلم فرماتے ہیں کہ میں حسین بن علی کا نمائندہ ہوں، مسلم نے عقیل ہوں. اتنا سنتی ہے، ایک مرتبہ ہاتھ جوڑ کر تڑپ کر کہتی مولا میرا گھر حاضر ہے، میرے گھر میں تشریف لے آئے. میں چاہنے والی ہوں حسین بن علی کی، میرا سب کچھ قربان حسین بن علی پر. مسلم کو جب اجازت ملتی ہے گھر کے اندر تشریف لے کر جاتے ہیں. رات گزارتے ہی عبادت الہی میں، اور صبح کا وقت نزدیک آیا. اب جانتے ہیں جب اس عورت کا بیٹا آیا ہے اور اسے جناب مسلم کی اطلاع ملی ہے، اس نے اطلاع آگے پہنچائی ہے، اور صبح ابھی فجر کا وقت مکمل ہوا تھا، ابھی روشنی طلوع ہونا شروع ہوئی تھی. ایک مرتبہ مسلم کے کانوں میں گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آنا شروع ہو گئی. مسلم کو اندازہ ہو گیا ابن زیاد کا لشکر آ رہا ہے. مسلم کو اندازہ ہو گیا میرے یہاں رہنے کی خبر پہنچ چکی ہے. مسلم نے ایک مرتبہ تلوار نکالی، تیار ہوئے، زرہ پہنی اور گھر سے باہر آنے لگے. جب گھر سے باہر آنے لگے تو کی نظر پڑ گئی. کہتی ہاتھ جوڑ کے کہتی مسلم گھر کے اندر رہ کر لڑائی کر لیجیے، زیادہ آسان ہوگا، باہر نکل کر آپ کے لیے ان دشمنوں کا مقابلہ کرنا مشکل ہوگا. سنیں کہ مسلم نے کیا کہا. مسلم نے دعا کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا، اے مومنہ تیرا بڑا شکریہ، تو نے مجھ پر احسان کیا، تو نے مجھے رات گزارنے کا موقع فراہم کیا، تو میرے لیے فکر کر رہی ہے. لیکن ایک بیوی مجھے اتنا پتا ہے اگر میں گھر کے اندر رہ کر جنگ کروں گا یہ فوج بالآخر تیرے گھر میں آ جائے گی، تیرا پردہ پامال ہوگا. مسلم سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، ایک مومنہ کا پردہ پامال ہو یہ برداشت نہیں کر سکتا. میرا دل چاہتا ہے کہ مسلم کوفے میں ایک عام مومنہ کے پردے کا اتنا خیال. مجھے بتائیے مسلم دل میں کیا گزرے جب علی کی بیٹیاں محمد کی نواسیاں بے مخنہ و چادر کے کوفے کے بازار میں پھر رہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. میرا آقا مسلم ایک مرتبہ گھر سے باہر نکلتا ہے،
بڑی شان سے مسلم نے لڑائی کی ہے، بڑی شان سے، اس لیے کہ مسلم وہ سپاہی ہے جس کو روکنے کے لیے نہ مولا حسین کا کوئی جملہ تھا، نہ مولا عباس کا کوئی جملہ تھا، بڑی شان کے ساتھ لڑتے رہے مسلم، سپاہیوں پر سپاہی آتے رہے، آخر کئی سو سپاہی بھیجنے کے بعد ابن زیاد نے کہلا بھیجا کہ اے ابن اشعث تو کیا چاہتا ہے، کتنے سپاہی تیرے لیے بھیجوں؟ اور ابن اشعث پیغام میں کہتا ہے ابن زیاد تو کیا سمجھتا ہے، تو نے کسی کوفے کے بقال سے لڑائی کرنے کے لیے بھیجا ہے؟ یہ حسین ابن علی کی فوج کا شعر ہے کہ جس کے ساتھ لڑنے کے لیے مجھے بھیجا گیا۔ اور آخر پلان کیا جاتا ہے، گڑھا کھودا جاتا ہے، اور پوری پلاننگ کے ساتھ مسلم کو ایسی جگہ پر لایا جاتا ہے کہ مسلم بے دھیانی کے عالم میں اس گڑھے کے اندر گرتے ہیں، اور جب مسلم اس گڑھے کے اندر گرے ہیں، اب فوج اشتیا اوپر ہے، اوپر سے تیر آ رہے ہیں، تلواریں آ رہی ہیں، نیزے برسائے جا رہے ہیں، آگ برسائی جا رہی ہے، کسی کو کچھ نہیں ملا، وہ پتھر مارتا تھا مسلم کو، اور ہر بار پر مسلم زخمی ہوتے گئے، جب شدید ترین زخمی ہو گئے، اب مسلم کو گرفتار کیا گیا، دارالامارہ میں لے کر جایا گیا، اور جب دارالامارہ میں مسلم پہنچے نا، کسی نے پکار کر کہا مسلم امیر کو سلام کرو، مسلم نے سر اٹھا کر دیکھا ابن زیاد سامنے بیٹھا ہے، ایک مرتبہ سر اٹھا کر مسلم نے ایک جملہ کہا مالی امیر سوى الحسین، یاد رکھنا ہے ابن زیاد، حسین کے سوا مسلم کا کوئی امیر نہیں، حسین کے سوا مسلم کا کوئی امیر نہیں ہے۔ مسلم نے وصیتیں تھی، وصیتیں مکمل ہوئی، ایک درخواست کی مسلم نے، اتنا کرو مجھے پانی پلا دو، پانی لایا گیا، پانی مسلم کے لبوں سے لگایا گیا، لیکن لبوں سے خون جاری تھا، چہرے سے خون بہ رہا تھا، اس سے پہلے کہ مسلم پیتے ہیں، مسلم کے لبوں کا خون پانی میں شامل ہوا، پانی مضاف ہوا، مسلم نے پانی کو پھینک دینے کا کہا، دوسری مرتبہ لایا گیا، پھر یہی منظر پیش آیا، تیسری مرتبہ لانے کا کہا گیا، یہی منظر پیش آیا، ایک مرتبہ مسلم نے پکار کر کہا لگتا ہے مجھے پیاسا ہی اس دنیا سے جانا نصیب ہوگا، میرا دل چاہتا ہے کہوں مسلم تجھے نہیں معلوم یہ کربلا کی شہادت کا آغاز ہو رہا ہے، یہ کربلا کی شہادت کا آغاز ہو رہا ہے، یہ کربلا کے منظرنامے کا آغاز ہو رہا ہے، حسین ابن علی نے پیاسا شہید ہونا ہے، مسلم یہ کربلا والے شہیدوں کی سنت ہے، تمہیں بھی پیاسا اس دنیا سے جانا ہے۔ ایک وقت آیا دارالامارہ کی چھت پر لے کر جایا گیا، مسلم نے اخیر نے دارالامارہ کی چھت سے مکے کا رخ کیا، معلوم تھا میرا مولا مکے سے عراق کی طرف آ رہا ہے، ایک مرتبہ انگلی کا اشارہ کیا، انگلی کو اٹھا کر کہا السلام علیکم یا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، ادھر مسلم کا سلام مکمل ہوا، ادھر ظالم کی تلوار چلی، مسلم کا بدن دارالامارہ کی چھت پر رہ گیا، سر زمین پر گر گیا، بعد میں بدن کو بھی زمین پر پھینک دیا گیا۔ یہ روایت یہاں پر مکمل ہوئی، لیکن روایت کا دوسرا حصہ سنو۔ میرے مولا 9 ذی الحجہ کا دن تھا، عراق مکہ چھوڑ چکے تھے، عراق کی طرف آ رہے تھے، راستے میں ایک مقام پر پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، اصحاب بیٹھے ہوئے تھے، ایک مرتبہ میرے مولا کھڑے ہوئے، کوفے کا رک کر کے کہا وعلیکم السلام یا اخی مسلم ابن اخی۔ اصحاب بیٹھے تو سمجھ میں نہیں آیا مولا کیا بات ہے، کس کے سلام کا جواب دے رہے ہیں؟ مولا نے کوئی راز نہیں کھولا۔ کچھ دن ایک دن گزرا، سامنے سے سوار آتا ہوا نظر آیا، اے بھائی کوفے کے حالات بتا۔ کہا مولا سب کے سامنے بتاؤں یا اصحاب کے سامنے بتا دوں یا اکیلے میں بتاؤں؟ امام نے کہا اصحاب کے سامنے بتا دے، یہ سارے میرے اصحاب با وفا ہیں، یہ سارے میرے رازدار ہیں۔ کہا مولا اس حال میں کوفے کو چھوڑ کر آیا ہوں، مسلم کے جنازے پہ رسی بندھی ہوئی تھی، کوفے کی گلیوں میں پھرایا جا رہا تھا، تلواریں آپ کے خلاف تیز ہو رہی تھی۔ امام نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، بس میں نے مصائب کو مکمل کیا، لیکن ایک روایت ضرور پڑھنا چاہتا ہوں۔ پرسہ دیا گیا، پرسہ مکمل کرنے کے بعد ابھی بات پھیلی نہیں ہے، امام حسین کو خیال آیا، کہا کہ فضہ جاؤ ذرا مسلم کی بیٹی کو تو بلا کر لا، مسلم کی بیٹی چھوٹی بچی ہے، مولا حسین رشتے میں ماموں ہے بلکہ سگے ماموں ہیں۔ آئی مولا حسین کے پاس، اپنے زانوں پر بٹھایا، سر پر ہاتھ رکھ کر پیار کیا۔ عجیب انداز ہے مولا کا بچوں سے پیار کرنے کا، اور بچے بھی مولا سے بڑا پیار کرتے ہیں، لیکن پیار کرتے کرتے میرے مولا کو ایک خیال آیا، اور خیال آتے ہی فضہ سے کہا فضہ تبرکات کے صندوق میں وہ جو گوشوارے رکھے ہوئے نئے وہ لے کر آؤ۔ نئے گوشوارے لائے، جب نئے گوشوارے لائے گئے میرے مولا نے اپنے ہاتھوں سے مسلم کی بچی کے کانوں سے
पुराने गोशवारे उतारे, नए गोशवारे कानों में पहनाए। बस यही था आपको ज़हमत देना थी। जैसे ही मंजर देखा, उस बच्ची ने एक मर्तबा मौला हुसैन को मुखातिब करके कहा, बाबू आज आप ऐसे प्यार कर रहे हैं जैसे यतीम बच्चों से प्यार कर रहे हैं। मौला आज आप ऐसे प्यार कर रहे हैं जैसे यतीम बच्चों से प्यार किया जाता है। मेरे मौला के सब्र का दामन, सब का बंधन टूटा। एक मर्तबा बच्ची को गले से लगाया, रोकर सर पर हाथ रखा, ए बेटी अगर बाबा न रहे तो क्या हुआ, आज से हुसैन को अपना बाबा समझना, आज से हुसैन तुझे बाबा बनकर प्यार करेगा। 4 साल की सकीना ये मंदिर देख रही थी। बच्चे बड़े समझदार होते हैं, छोटी सी बच्ची इतना समझ पाई अगर किसी का बाबा बन जाए तो उसे यतीम कहा जाता है। कोई यतीम हो जाए उसके कानों में गोशवारे पहनाए जाते हैं, पुराने गोशवारे उतारे जाते हैं। मेरा दिल चाहता है हाथ जोड़कर कहूं, ऐ सकीना मुस्लिम की यतीमा का मुकद्दर और है, तेरा मुकद्दर और है। मुस्लिम की यतीमा जब यतीम हुई, हुसैन जैसा मामू सर पर हाथ रखने के लिए था। जब तेरे यतीमी का वक्त आएगा, शिविर के दुर्रे पड़ेंगे, कानों से गोशवारे छीने जाएंगे। बच्ची पुकारती रही, वालिया वाह हुसैना वाह बासा, कोई बच्ची पर रहम खाने को पलने वाले तवस्सुल को भी बारगाह में गम मोहम्मद वाले मोहम्मद के सिवा कोई गम हमारी जिंदगी में शामिल नहीं। हमारे नाज़ुक गुरु वाले सहरा में जगह पलने वाले मोहम्मद का वास्ता, मौला हुसैन से इश्क आन बान हमारे दिलों में इजाफा फरमा। अहले बैत अतहार की दुश्मनों की नफरत आन बान हमारे दिलों में इजाफा फरमा। पालने वाले इश्क हुसैन की अमानत जो हमारे बुजुर्गों ने, पुरखों ने, उलमा ने पूरी दियानतदारी और सच्चाई और ईमानदारी के साथ हम तक मुंतकिल की, इसी ईमानदारी, दियानतदारी और सच्चाई के साथ अपनी आइंदा नस्लों तक मुंतकिल करने की हम सबको तौफीक इनायत। पालने वाले मोहम्मद का वास्ता दुनिया में जहाँ जहाँ फर्श अज़ा बिछा है, जहाँ जहाँ आज़ादार, हर आज़ादार की, हर फर्श अज़ा की हिफाजत फरमा। कल्ब नाज़रीन इमाम ज़माना को हमसे राज़ी व खुशनूद फरमा। हमारी गुनाहगार आँखों को मौला के दीदार से मुनव्वर फरमा। अपनी आखिरी इख्तिताम में अस्र व ज़मा के ज़ुहूर ताजील फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। मातम हुसैन या